سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ اس رب سے جو بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین، غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ما غرک، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اپنے رب سے دور ہو رہا ہے؟ غور کریں تو دب لفظ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھلے ہی تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی میں تیرا رب ہوں۔ بھلے ہی تو میرا بندہ بن کر نہیں رہتا، لیکن پھر بھی میں ہی تیرا رب ہوں۔ صرف رب ہی نہیں، رب کریم ہوں۔ دیکھ، تو مجھ سے دور جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ پہ کرم کیے جا رہا ہوں۔ آخر بتا تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور میرے درمیان حائل ہو رہی ہے؟ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو تجھے اتنا پسند ہے کہ تجھے تیرے رب سے دور کر رہا ہے؟ وہ کون سا ایسا حرام ریلیشن شپ ہے جو تجھے اتنا عزیز ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو اگنور، نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا وہ فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، چیٹنگ وغیرہ ہے جو تجھے اتنا غافل کر دیا ہے کہ تو اپنے رب کو بھول گیا؟ بتا تو صحیح کہ وہ کون سی اسپیشل چیز ہے جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے؟ پتہ تو چلے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اس دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، بھائی بھائی سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، میاں بیوی سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس لمحے، اس گھڑی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ کب اپنی گناہ سے نادم و شرمندہ ہو، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میرے پاس آئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، اور وہ معافی کے ساتھ ساتھ پکا مومن بن جاتا ہے، واقعتاً ایمان والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ولی، حمایتی اور دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ کن کا؟ الذین آمنوا، جو واقعی ایمان والے بن جائیں۔ تو بدلے میں اللہ انہیں کیا دیتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں تاریکی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پہ لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات اور مصیبتوں سے نکال کر آرام اور سکون کی طرف لے آتے ہیں۔ لیکن کس کو؟ الذین آمنوا، جو صحیح معنوں میں اللہ والے بن جائیں، جو صحیح معنوں میں اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیں، جو صحیح معنوں میں غفلت کی زندگی چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی زندگی جینے لگے۔ اگر غفلت کی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ ما غرک بربک الکریم، بتا اے بندے، کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کر رہی ہے؟ ایک بار ضرور سوچیں، اگر ہم راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک بار اپنے آپ سے ضرور سوال کریں، رات کی تاریکی میں بستر پہ سوتے ہوئے ضرور اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے۔ اس چیز کی اہمیت آپ کی زندگی میں کتنی ہے؟ وقتی طور پہ وہ چیز آپ کو سرور اور خوشی دیتی ہوگی،
اس سے آپ کو لذت محسوس ہوتی ہوگی، لیکن یقین جانیں کہ یہ سب کی سب چیز وقتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مشکلات سے نکالے گا۔ وقتی آزمائش تو ضرور ہوگی، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی وہ ابدی زندگی، جنت کی زندگی ہوگی، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی جینے سے بچائے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ آمین۔